اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا اور دلوں کے بھیج کرنے والا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف صاحب، میں آپ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک کشمیر، آزاد کشمیر کے لوگ پرامن جدوجہد کرتے ہیں اور پرامن اپنے حکومت سے مطالبے کرتے ہیں، کیوں کہ وہ کشمیریوں کا حق ہے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے۔ آرمی چیف صاحب، ہر قوم، ہر ملک آواز اٹھانے کے لیے، اپنے حق کے لیے اس کو قانون آئین کی اجازت ہے۔ مجھے اس چیز سے بڑا افسوس ہوا کہ آپ نے پاکستان سے آرمی تعینات کی ہے آزاد کشمیر کے اندر اور پولیس کو بھی تعینات کیا ہے آزاد کشمیر کے اندر، جبکہ آپ کے کہنے کے مطابق ہمارا وزیر اعظم اپنا ہے، ہمارا صدر اپنا ہے، ہماری حکومت اپنی ہے، ہماری ریاست اپنی ہے، تو پھر آپ کی ریاست کے اندر سے، پاکستان کے اندر سے جانے کا مطلب فوج کا اور پولیس کا کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ یہ تو یہی ہو گیا کہ جیسے انڈیا کر رہا ہے آپ ہمارے ساتھ، مقبوضہ کشمیر کے ساتھ، کہ جیسے انڈیا کر رہا ہے ایسا جبر آپ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ واضح پیغام دیں کہ ہم جبر کریں گے، ہم اپنی آرمی کو بھیجیں گے، تو ہم حملہ کریں گے عوام کے اوپر، ہمارے غریب لوگوں کے اوپر، مزدور لوگوں کے اوپر اور باشعور لوگوں کے اوپر۔ اس کا واضح یہ پیغام ملتا ہے ہم لوگوں کو کہ آپ پاکستان کی آرمی کو بھیج کر، پاکستان کی پولیس کو بھیج کر غریب عوام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی واضح پیغام ملتا ہے کہ ہماری آزاد کشمیر کے اندر جو حکومت ہے وہ آپ کیا کہ گھٹنے ٹیک چکی ہے اور آپ کے وہ سہولتکار ہیں، کیونکہ آپ کے کہنے کے مطابق وہ وزیر اعظم بنتے ہیں، صدر بنتے ہیں، چیف سیکرٹری بنتے ہیں، آئی جی صاحب بنتے ہیں اور پاکستان کو مت کر رہا ہے۔ جبکہ آپ کی قومی اسمبلی کے اندر جاؤ تو آپ کی قومی اسمبلی کے اندر والے بندے بولتے ہیں، پاکستان اسلام آباد کی قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، وہ خود بولتے ہیں کہ بھائی آپ کی اسمبلی تو لادہ ہے، آپ کا درخلافہ لادہ ہے۔ میں خود اس چیز کا گواہ ہوں، میں پاکستان قومی اسمبلی کے اندر گیا ہوں، میرے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے، میں آپ کو ثبوت بھی دے سکتا ہوں، میرے پاس ثبوت ہے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ تو اگر ہمارا وزیر اعظم اپنا ہے، ہمارا صدر اپنا ہے آزاد کشمیر کا، چیف سیکرٹری اپنا ہے، آئی جی اپنا ہے، تو پھر آپ کو پولیس بھیجنے کی یا فوج بھیجنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ نمبر 1 سوال۔ نمبر 2 کہ 70 سال گزر گئے ہیں ہماری زندگی کو، کتنی نسلیں ہماری ختم ہو چکی ہیں۔ کشمیر آج آزاد ہوئے گا، کل آزاد ہوئے گا، پرسوں آزاد ہوئے گا، آج خود مختار ہوئے گا، کل ہوئے گا، لیکن ابھی تک سر کسی نے نہیں کیا۔ جب کہ آپ وکالت کرتے ہیں ہمارے، کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی کشمیر بنے گا پاکستان، کیا رشتہ ہے ہمارا؟ آپ کا کل کا انٹرویو جو بھائی فوزی بھائی نے دیا ہے اس کا جواب ہے کہ فوزی بھائی نے کہا ہے کہ بھائی کشمیر بنے گا پاکستان۔ جیسے کہ آپ ہمارے لوگوں کو مارو گے، ہمارے لوگوں کے اوپر ظلم کرو گے، تو ایسے تو نہیں نا پاکستان، کشمیر پاکستان بنے گا۔ ہم تو کلمے کے رشتے کو جانتے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ آپ کا اتنا پیار ہے، اتنا رشتہ ہے، تو ہمارے ملک کو آزاد کرواؤ نا۔ 70 سال سے آپ آزاد کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ آپ ٹیبل ٹاک کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مجھے بڑے افسوس سے چیف صاحب کہنا پڑتا ہے، اور پاکستان وزیر اعظم صاحب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، باتیں تو آپ کر لیتے ہیں اسمبلی کے اندر بیٹھ کے، اپنے ہاؤس کے اندر بیٹھ کر، لیکن عملی کام آپ ہی تک ہے، آپ لوگوں نے کوئی بھی نہیں کیا ہے۔ کوئی کیا ہے تو مجھے ٹیبل ٹاک کریں میرے ساتھ۔ میرا نام زاغد خان ہے، یونین کونسل بیٹی، آپ کے درخلافے کے اندر میں رہ کے آیا ہوں، آپ کی اسمبلی کے اندر میں رہ کے آیا ہوں، جی ایچ کیو میں رہ کے آیا ہوں، ڈپٹی کر کے آیا ہوں، مجھے سب لوگ جانتے ہیں۔ تو میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں سر کہ آپ 70 سال سے ہمیں پسماندہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ جبکہ آپ بولتے ہو آزاد کشمیر کی شاہ رگ ہے ہماری، تو اس شاہ رگ کو کیوں نہیں ٹیبل ٹاک کرتے ہو؟
हमारी वाम को क्यों नहीं कोक देते हो, हमारे वाम के पर हक क्यों मारते हो। फिर उसके बाद जो सहूलतकार आप उठाते हो, आपका वजीर बोल रहा है कि वो सहूलतकार जो है ना 12 बंदे जो बता रहे हैं माजरू के, वो आपके सहूलतकार हैं, क्योंकि वो जो पैसा फंड कश्मीर के अंदर देते हैं आप लोग, वो फंड सारा उस सहूलतकारों की वजह से आप वापस ले आते हो पाकिस्तान में। हम गरीब लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है, हम जहाँ के होते हैं वहीं पे रहते हैं, ना हमारे पास कोई रोड होती है, ना हमारे पास कोई हॉस्पिटल है, ना हमारे पास दवाइयाँ हैं, ना हमारे पास स्कूल है, ना हमारे पास कोई कॉलेज है। हमारे बच्चे दरिया के अंदर मर जाते हैं, कोई पूछने वाला है ही नहीं है। अभी जो पुलिस जो आपकी आज़ाद कश्मीर के अंदर गई है वो लाठीचार्ज कर रही है, ये बिल्कुल शरीयत ज़्यादती है। और मैं आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा कोई नौजवान आप लोगों के तशद्दुद की वजह से ख़त्म हो जाता है, इसका जवाबदार आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट होगी, आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म होगा, सदर होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा, IG पुलिस होगी, और उसके बाद पाकिस्तान के IG, कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और क्या नाम लेते हैं आर्मी चीफ साहब आप खुद होंगे, ठीक है ना। इसलिए ये नज़ाकत खान यूनियन काउंसिल पेटी से तल्लक रखने वाला बंदा आपको पैगाम दे रहा है कि हमारी अवाम के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। 70 साल से आप इंसाफ़ी कर रहे हैं, अभी कभी हम इंसाफ मांगने लगे तो हमारे साथ ज़्यादती करते हो, लाठीचार्ज करते हो और फौज को भेजते हो, ये शरीयत ज़्यादती है। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि आप इंसाफ मुहैया करें, आप टेबल टॉक करें, और टेबल टॉक करके आपने कफालत करने के बावजूद, जैसे कि आप वकालत करते हो, आप खुद बोल रहे हो कि हम वकालत करते हैं नेशनल असम्बली के अंदर आज़ाद कश्मीर की, हम कश्मीर की कफालत कर रहे हैं, लेकिन आप टेबल टॉक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खाली कफालत करते हैं, बातें करते हैं आपने पेट की खातर। इसलिए अगर आपने एक दिन मरना है, अल्लाह ताला फरमा रहा है नेकी बदी ताजी तुलसी रबी दौलत देसी जी, हाथ पे पैर गवैयाँ दे सुन छपिया कोई ना रहसी जी, ये सब चीज़ सब छोड़ जाओगे, आर्मी चीफ साहब छोड़ जाओगे, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म छोड़ जाएगा, आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म छोड़ जाएगा, हर बंदा छोड़ के जाएगा, लेकिन जो कब्र के अंदर साहब होगा वो आप उसका जवाब नहीं दे सकोगे। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर हमारे मुतालबे पूरे करें, हमारे लोगों को आज़ाद करें, वो सियासी कैदी नहीं बनाएं, और उनका हक जो बनता है वो आप दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश, अगर कोई गलती होगी तो माफ़ फरमा देना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।